بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت اور مقدس گھڑیاں چل رہی۔ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا معرکہ اور ایک بہت بڑی تاریخی اور اسلامی لڑائی پیش آئی ہے۔ اس لڑائی کا، اس جنگ کا، اس معرکے کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں سنیں گے۔ اس لڑائی کو، اس معرکے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی ایک فیصلہ کن لڑائی، ایک بہت بڑی لڑائی، سب سے پہلی ایسی لڑائی جس نے مکہ کے کافروں کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک میدان کا نام ہے۔ اس میدان میں یہ لڑائی ہوئی، اس لیے اس کو بدر کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ مدینۃ المنورہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال یہ لڑائی پیش آئی، اس جنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مدینۃ المنورہ میں مسلمان آرام سے، اطمینان سے رہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مکۃ المکرمہ کے جو کافر ہیں، جنہوں نے 13 سالوں تک مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ میں ستایا، تکلیفیں دیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی پوری کوششیں کی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی ہے، ایک ان کا اپنا اسٹیٹ بن رہا ہے، ان کی اپنی حکومت بن رہی ہے، تو گوارا نہیں ہوا مکہ کے مشرکوں کو۔ انہوں نے مختلف موقعوں پر مدینے کے جو دوسرے یہودی تھے ان کو اکسانے کی کوشش کی، مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک تیاری اندرونی طور پر انہوں نے جنگ کی اور مدینۃ المنورہ پر حملے کی شروع کر دی۔ ایک قافلہ تجارتی تیار کیا گیا ابو سفیان کی قیادت میں، اور طے یہ کیا گیا کہ مکۃ المکرمہ کے سارے لوگ اس تجارتی قافلے میں، اس تجارتی سفر میں اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے، اپنا پیسہ لگائیں گے، اور اس سے جو پروفٹ حاصل ہوگا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا، اس فائدے کو، اس پروفٹ کو مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تیاریاں اندرونی اعتبار سے چل رہی۔ ادھر جو مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اس کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض جماعتوں کو بھیج کر ان تجارتی قافلوں کو مرعوب کرنے کی، ان کو ڈرانے کی بھی کوشش کی، تاکہ ان کے یہ ارادے کمزور ہو جائیں۔ مکۃ المکرمہ سے جو قافلہ تجارت کا نکلتا تھا وہ مدینۃ المنورہ کے قریبی راستے سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ جو سفر شروع ہونے والا تھا، ابو سفیان نے جو یہ تجارتی سفر شروع کیا تھا، یہ بھی مدینۃ المنورہ سے قریب جو راستہ تھا اس راستے سے گیا، اور پھر جب واپس آ رہا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی تیاری کے ساتھ، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مختصر سی تیاری کے ساتھ چند صحابہ کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے۔ اور مقصد لڑائی نہیں ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ابو سفیان کو اور مکہ کے لوگوں کو، مکہ کے سرداروں کو اور قریش کے رئیسوں، امیروں کو مرعوب کیا جائے، بتایا جائے کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہوئے۔ لیکن ابو سفیان کو پہلے سے اطلاع مل گئی۔ ابو سفیان نے قاصد بہت تیزی سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہاں ہماری ساری تجارت، ہمارا سارا سامان اور کاروبار کے ہماری ساری چیزیں خطرے میں ہیں، ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ہمیں روکا جانے والا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔
ادھر مکۃ المکرمہ میں کوہرام مچا، ان کے دل میں پہلے سے انتقام کا جذبہ گئے، بدلہ لینے کا جذبہ گئے، جوش گئے، مسلمانوں کو مٹانے کی خواہشیں گئیں۔ انہوں نے اپنا پورا ایک لشکر تیار کیا اور مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کیا۔ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدلا اور ایک دوسرے راستے سے بچتے بچاتے وہ مکۃ المکرمہ کی طرف چلا گیا۔ لیکن یہ جو ابو سفیان کی مدد کرنے کے لیے ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کے ساتھ جو لشکر چلا تھا، جو قافلہ چلا تھا، وہ بدر کے میدان تک پہنچ گیا، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے میدان کے قریب آ گئے۔ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اصل مقصد تو تھا ابو سفیان کے لشکر کو روکنا، ان کو ڈرانا، ان کو مرعوب کرنا، لیکن یہاں ایک اور لشکر سے سامنا ہو گیا، ایک جنگ کی نوبت آ گئی، لڑائی گئے، میدان گئے اور سامنے دشمن گئے، ان کے پاس پوری تیاریاں ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ صحابہ سے مشورہ فرمایا، کیا ہم مدینۃ المنورہ واپس چلے جائیں یا پھر ان مکہ کے مشرکوں سے جنگ کریں، قتال کریں؟ جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے باضابطہ رائے دی، اللہ کے رسول ہم لڑائی کریں گے، ہم قتال کریں گے۔ جب جنگ کی نوبت آ گئی ہے تو یہ گویا اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، ہمیں ان کافروں سے قتال کرنا ہے، ہم لڑے بغیر واپس نہیں ہوں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار رائے لے رہے ہیں، اور رائے لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو مدینے کے انصار تھے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ٹھہرے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ٹھہرے، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ٹھہرے، اور انہوں نے بھی باضابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تائید فرمائی اور فرمایا، اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ جہاں تک جانے کا ہمیں حکم دیں، آپ جو کرنے کا ہمیں حکم دیں ہم وہ کام کریں گے، وہاں تک جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی تیاری فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے میدان میں تشریف لے آئے۔ 17 رمضان گئے جس تاریخ کو یہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا، حق اور باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان ایسی تاریخی لڑائی کہ آج تک کسی نے ایسی لڑائی نہیں دیکھی۔ مسلمان جہاں آئے وہاں ریت گئے، مسلمان جہاں آئے وہاں کنویں نہیں گئے، چونکہ مکہ کے کافر پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے صحیح جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا، کنویں ان کے قبضے میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے 2 طریقوں سے مسلمانوں کی خاص طور سے مدد فرمائی جنگ کی شروعات میں ہی۔ چونکہ مسلمان سفر کر کے آئیں گے، رمضان گئے، روزوں سے گئے، تھکے ہوئے گئے، اللہ رب العزت نے کچھ دیر کی نیند اونگ ان کے اوپر طاری کر دی، جس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے فریش ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، ان کی ساری جو سستی تھی، ان کے اندر جو کسی قسم کی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور دوسری جو مدد فرمائی اللہ رب العزت نے بارش برسائی، اس بارش کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں جو ریت تھی وہ ریت بالکل زمین میں اچھی طریقے سے جم گئی، اور صحابہ نے ایک اور کام یہ کیا کہ جگہ جگہ گڑھے بنائے، پانی کا انتظام پہلے نہیں تھا، ان کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ یہ مدد اللہ پاک نے فرمائی، اور وہاں چونکہ زمین پہلے سے اچھی تھی، اس بارش کے نتیجے میں وہاں کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ 2 طریقوں سے اللہ پاک نے مدد فرمائی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ من وینزل علیکم من السماء ماء، ان 2 مددوں کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا۔ رات بھر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی اور شہادت کا شوق دلایا، فضیلتیں سنائیں اور صف بندی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، آج آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا ہے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، میری مدد آپ کو کرنی ہے۔ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک کبھی آپ کی بندگی نہیں کی جا سکے گی۔ یہ 313 کا لشکر تھا، یہ بہت مختصر سی جماعت تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ محنت کا نتیجہ تھا، نچوڑ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بعد صحابہ کو بشارت سنائی کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرنے والے ہیں، قریش نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، تمہاری مدد یقینی ہے، پکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن پہلے ہی رات میں ایک ایک جگہ کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ ایک کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں قتل ہوگا اور فلاں کافر کو یہاں مارا جائے گا۔ جنگ کے بعد وہ کافر اسی جگہ مرا ہوا ملا۔ اب دونوں طرف سے باضابطہ جنگ کا اعلان شروع ہوا۔ اس دور کی روایتوں کے مطابق 3 لوگ ادھر سے آئے، 3 لوگ ادھر سے آئے۔ پہلے مکہ کے جو مشرکین گئے ان کے لشکر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا اور عتبہ کا بیٹا ولید آیا اور انہوں نے آواز لگائی، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے انصاری صحابہ آئے۔ ان مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں، جاؤ ہمارے مقابلے کے، ہماری برابری کے لوگوں کو بھیجو، ہمارے قبیلے کے لوگوں کو بھیجو، ہم ان سے لڑیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان تینوں کی ان 3 کافروں سے لڑائی ہوئی اور پہلے ہی مرحلے میں وہ 3 بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کافر قتل ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں کی آپس کی لڑائی عمومی طور پر شروع ہو گئی۔ مسلمان اپنی پورے جذبے کا، پورے شوق شہادت کا اظہار کر رہے ہیں، پوری بہادری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے بھی لڑائی کی ہمتیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں شوق شہادت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منظور یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مطلوب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تھوڑی سی دیر میں مکہ کے مشرکین بڑے بڑے سردار 70 کافر مارے گئے۔ حالانکہ مسلمان بہت غیر مسلح ہیں، ویپنز نہیں، ہتھیار نہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور کافروں کے پاس 100 گھوڑے، ان کے پاس 70 اونٹ، ان کے پاس 700 اونٹ، ان کے پاس کسی قسم کے کوئی ہتھیار نہیں اور وہ سارے کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ یہ صرف 313 ہیں اور ادھر 1000 پورے تربیت یافتہ لوگوں کا لشکر ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ میں باضابطہ فرشتوں کو اتار کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ فرشتوں نے باضابطہ جنگ کی، فرشتوں نے باضابطہ لڑائی کی، مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں کافر مارے گئے، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور ان کافروں کا جو سرغنہ تھا، ان مشرکین کا جو سردار تھا، جو یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم بدر کے میدان میں خوب عیش کریں گے، شراب پیئیں گے، ہم خوب مستی کریں گے، وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا، 2 چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا، کسی بڑے نے نہیں مارا، 2 چھوٹے بچوں نے۔ معاذ بن عمرو ابن جموح اور معاذ ابن عفرہ کا نام آتا ہے، اور ایک روایت میں معاذ اور معوذ کا نام آتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل جیسے بڑے سردار کو قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ غزوہ بدر ہے، بدر کی لڑائی ہے۔ ادھر کافروں کی طرف سے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے صرف 14
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، اور کئی بڑے بڑے کافر مسلمانوں نے اپنی قید میں لے لیے، پکڑے گئے، وہ ان کو واپس لے جایا گیا، مدینۃ المنورہ لے جایا گیا۔ مدینۃ المنورہ لے جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کافروں کو قتل ہو جانا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے تاکہ کفر کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو ان کافروں سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حق اور باطل کی یہ ایک بہت بڑی لڑائی جس میں واضح طور پر حق نے فتح حاصل کی اور باطل مغلوب ہو گیا، ہار گیا۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اور پورے مکۃ المکرمہ میں صف ماتم بچھ گئی، گھر گھر میں کوہرام مچا ہوا گئے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ مٹھی بھر 313 کی ایک جماعت اتنے بڑے لشکر کو اور ایسے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دے دے گی، ہرا دے گی۔ یہ غزوہ بدر گئے۔ بدر مسلمانوں کے لیے ایک حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ بدر کی یہ لڑائی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک جوش پیدا کرنے والی لڑائی، یہ بتانے والی لڑائی ہے کہ اگر مسلمان حق پر جمے ہوئے رہیں تو وہ ضرور فتح حاصل کریں گے، چاہے ان کی تعداد کم ہو، چاہے وہ اقلیت میں ہو، چاہے وہ مائنورٹی میں ہو۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، اگر ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات ضرور ان کی مدد کرے گی۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی لڑائی، قرآن کریم میں بدر کی اس لڑائی کو یوم الفرقان کہا گیا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دینے والی ایسی لڑائی ہے جس میں باپ اپنے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہے، ایسی لڑائی ہے جس میں بھائی اپنے بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ بس ایک ہی مقصد ہے مسلمانوں کا کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے میرے سامنے میرا باپ آئے، میرا بیٹا آئے، میرا بھائی آئے، میرا ماموں آئے، کوئی آئے، ہمارے نزدیک اسلام سب سے پہلے ہے۔ ہم اسلام کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں گے، اللہ کے حکم کو سب سے پہلے مان کے چلیں۔ غزوہ بدر میں، بدر کی اس لڑائی میں، جنگ بدر میں بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں ہم مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان واقعات کو بار بار پڑھیں، ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنا تعلق اللہ سے، دین اسلام سے مضبوط قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک ہماری بھی مدد ایسے ہی فرمائے۔ یہ جو آج کل کے ہمارے اس ملک کے حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات ہیں، ان حالات میں بھی ہمارے لیے اس لڑائی سے، اس جنگ سے، اس معرکے سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق پر اگر استقامت ہو، دین حق کے ساتھ اگر ہم جڑے ہوئے ہوں، اللہ کی مدد پر اگر ہمارا بھروسہ ہو، یقین ہو، تو فتح و کامرانی ہمارا ہی مقدر بنے گی۔ حق ہمیشہ جیت کے رہے گا، حق ہمیشہ غالب آ کے رہے گا، باطل ہمیشہ ہار کے اور مغلوب ہو کے رہے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آئے گا تو باطل خود بخود ختم ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ حق پرست اپنی اہمیت کو سمجھیں، ضرورت ہے کہ حق پرست اور اسلام کے ماننے والے ان واقعات کو پڑھیں، اس تاریخ کو پڑھیں، ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العزت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جنگ بدر اس رمضان المبارک میں ہونے والی ایک بہت بڑی لڑائی ہے، ایک بہت بڑا معرکہ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس حوالے سے یہ جو لڑائی ہے، اس جنگ کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔